حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جن کو جو درود شریف یاد ہو پڑھیں بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ مداح خیر البشر جناب ڈاکٹر احمد رحمانی صاحب کے دولت خانے پر 11ویں شریف کے موقع سے محفل غوث الورا میں شامل ہیں۔ یہ محفل پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے بھائی ڈاکٹر احمد رحمانی صاحب نے سجائی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ذکر خیر کی برکت سے اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے، اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کو زمین آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ حضرات محترم، آج ہم لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مقدس ذات ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ یکم رمضان المبارک 461 یا 60 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نے 91 سال کی عمر پائی۔ آپ شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ جس رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اس رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی بلند ہے وہ آپ سماعت کریں۔ جس رات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اس رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا نے حضرت ابو صالح کو یہ بشارت دی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کو یہ بشارت دی کہ اے ابو صالح، تیرے گھر جو کل بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیرے گھر جو بچہ آنے والا ہے، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ خاص ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا بھی محبوب ہوگا اور میرے رب کا بھی محبوب ہوگا۔ یہ کس نے بشارت دی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کے خواب میں آ کر یہ بشارت دی، اور آقا نے فرمایا اے ابو صالح،
تیرے بیٹے کا مقام عنقریب وہی ہوگا، ولیوں میں تیرے بیٹے کا مقام وہی ہوگا جو نبیوں میں میرا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں بشارت دی کہ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، تیرے گھر جو بیٹا آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ان قریب اسے تمام ولیوں کا سردار بنائے گا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو اکثر واعظین ہیں جب وہ بیان کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ میں کرامات اولیاء کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کرامتیں بہت زیادہ بیان کی جائیں۔ میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بیان کرنا، ان کے عبادت و ریاضت کو بیان کرنا میں یہ زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ کرامتیں تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی غلام غوث بن جائے۔ ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا بیٹا غلام غوث بن جائے، میرا بھائی غلام غوث بن جائے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی؟ کیا ہم نے یہ جاننے کی کبھی کوشش کی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات سے نوازا، اللہ نے ان کو جو کمالات دیے وہ کمالات ایسے ہی مل گئے؟ آپ نے ان کے والد کی زندگی کو کبھی پڑھنے کی کوشش کی؟ آپ نے ان کے والدہ محترمہ کی زندگی کو، والدہ ماجدہ کی زندگی کو کبھی آپ نے پڑھنے کی کوشش کی؟ آپ نے پڑھنے کی کوشش نہیں کیا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا غلام غوث بنے۔ آج ہم غلام غوث ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے تعلیمات سے ہم لوگ کوسوں دور۔ نعرہ لگانے سے صرف کام نہیں چلے گا۔ آپ اگر صرف یہ نعرہ لگاتے رہیں کہ میں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا تو اس سے آپ غلام غوث نہیں بن سکتے۔ آپ کا نعرہ کھوکھلا ہے۔ آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ نہ جانے ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازوں کو ترک کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کو دیکھیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں اگر انسان پر نیند کا غلبہ طاری ہو جائے، انسان کو نیند آ جائے اور وہ بے خبر ہو کر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ رات بھر 40 سال تک شب بیداری کرتے رہے، اور آپ نے شب بیداری کر کر ہم جیسے موبائل نہیں چلایا یا موبائل پر ریل نہیں دیکھا۔ آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہے، آپ ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو گزارتے رہے، آپ نوافل پڑھتے رہے۔ اللہ یوں ہی کسی کو یہ مقام عطا نہیں فرما دیتا۔ اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں ہی ولیوں کا سردار نہیں بنایا۔ آپ کے بارے میں نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ آپ مسلسل 15 سال تک روزانہ رات میں نفل کی صورت میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ 15 سال تک روزانہ ہر شب میں پورا قرآن نفل کی صورت میں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ سال میں ایک پارہ بھی نہیں پڑھ پاتے، ایک پارے کی بھی تلاوت ہم سے نہیں ہوتی سال بھر میں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال تک ہر شب میں نفل کی صورت میں پورا قرآن پڑھتے رہے۔
حضرات محترم، یوں ہی صرف دعوے کرنے سے، نعرے لگانے سے کام نہیں چلے. جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ غلام غوث بنے، جو بہن یہ چاہتی ہے کہ اس کی بچی، اس کا بچہ غلام غوث بنے، تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی زندگی کو پڑھیں، آپ ان کی والدہ ماجدہ کی زندگی کو پڑھیں. آپ نے وہ مشہور واقعہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ آپ کے والد محترم ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. کئی دنوں سے آپ بھوکے تھے. ایک سیب جا رہا تھا. آپ نے بھوک کی شدت میں اس دریا سے اس سیب کو نکال کر کھا لیا. تھوڑا ہی کھایا تھا کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں سیب تو کھا رہا ہوں، لیکن یہ جو سیب جس کا ہے، اس کا مالک جو ہے، میں نے اس سے تو اجازت لی ہی نہیں. میں نے اس سے اجازت تو لی ہی نہیں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ڈھکیا کا ڈھکیا ڈھکڑ جاتے ہیں، ہم آہ تک نہیں کرتے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دیکھیں، آپ نے ایک معمولی سا سیب، دریا سے بہتے ہوئے سیب کو آپ نے نکالا اور تھوڑا ہی کھایا کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا. آپ اس دریا کے کنارے باغ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. آپ باغ میں پہنچے، جو باغ دریا کے کنارے تھا. آپ نے باغ کے مالک کے بارے میں پتا کیا اور آپ اس باغ کے مالک کے پاس جا کر یہ اعتراف آپ نے کیا کہ میں نے بغیر اجازت آپ کے باغ کے ایک سیب کو کھایا ہے. اب آپ جو سزا دینا چاہے مجھے منظور ہے. آپ جانتے ہیں اس ایک سیب کے بدلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے 12 سال تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے یہاں، یعنی باغ کے مالک کے گھر میں آپ نے نوکری کی، مزدوری کی. آپ نے اس باغ کو سنبھالا 12 سال تک. اور صرف یہی نہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جب 12 سال گزر گئے تو باغ کے مالک نے یہ کہا کہ ابھی بھی تمہاری سزا ختم نہیں ہوئی، میری ایک آخری شرط ہے، اگر تم اس کو پورا کر دو تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور شرط کیا تھی آپ جاننا چاہیں گے؟ شرط یہ تھی، وہ باغ کا مالک کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیر سے ننگڑی ہے. میری اس بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. اللہ دیکھیں، یوں غلام غوث بننا، صرف غلام غوث ہونے کا دعویٰ کرنا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. باغ کے مالک نے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا نے آپ کے والد کے سامنے یہ شرط رکھ دی، میری ایک ایسی بیٹی ہے جس کے اندر اتنے عیب پائے جاتے ہیں، تمہیں اس سے نکاح کرنا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم تیار ہوئے، آپ نے نکاح کر لیا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور ذرا سوچیں کہ آج ہم لوگ کیسی زندگی جی رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم غلام غوث ہیں، ہمارا بیٹا غلام غوث بنے. میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے وہ خود گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی دروازے پہ آ جائے تو اپنے بچے سے کہتے ہیں، اگر ملاقات نہیں کرنا ہوتا اس شخص سے تو اپنے بچے سے کہتے جا کر کہہ دو والد صاحب گھر پہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فون چارج میں لگا ہوا ہے یا گھر پر فون ہے، فون آ گیا کسی صاحب کا، بات نہیں کرنی ہے، فوراً بچے کو کہا کہ فون اٹھا کر کہہ دو پاپا چارج میں موبائل لگا کر باہر چلے گئے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اپنے بچوں کو غلام غوث بنانا چاہتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا کہ جب آپ حصول علم کے لیے بغداد جانے لگے، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے آستین میں
40 اشرفیوں کو سل دیا اور آپ سے یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، زندگی میں کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، کتنے بھی مصائب و آلام آ جائے، اے میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک طرف حضور غوث پاک کی والدہ کو دیکھیں، 40 قیمتی اشرفیوں کو آپ کے آستین میں سل رہی ہیں اور بچے سے یہ وصیت کر رہی ہیں کہ میرے بیٹا، زندگی میں کتنا بھی مشکل وقت آ جائے، کیوں نہ آسمان ٹوٹ پڑے تم پر، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی آگے سنا ہوگا کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، جس قافلے کے ساتھ حضور غوث پاک حصول علم کے لیے جا رہے تھے۔ جب آپ کی تلاشی سرسری طور پہ آپ کی تلاشی لی گئی، سرسری طور پر تلاشی لینے میں کچھ نہیں ملا۔ ڈاکو نے پوچھا، اے بچے کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث پاک نے کہا میرے پاس 40 قیمتی اشرفیاں ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا۔ حضور غوث پاک کو اپنے سردار کے پاس لے کر گیا اور سردار سے کہا کہ یہ بچہ ایسا ایسا کہتا ہے کہ میرے پاس 40 قیمتی اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے وہی سوال کیا جو اس ڈاکو نے کیا تھا کہ کیا واقعی تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ حضور غوث پاک نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میری والدہ نے آستین میں ان اشرفیوں کو سل رکھا ہے۔ جب آستین کھولا گیا تو واقعی آپ کے پاس 40 اشرفیاں تھیں۔ آپ جانتے ہیں اس ڈاکو نے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے بچے، آج تک جو ہمارا تجربہ رہا، ہم نے جس کو بھی لوٹا، جس سے بھی یہ سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے، تو ہر کوئی ہم سے اپنے مال کو چھپاتا ہوا نظر آیا، بچاتا ہوا نظر آیا۔ اے میرے بچے، تم نے اپنے مال کو کیوں ظاہر کیا؟ تم چاہتے تو اس کو چھپا بھی تو سکتے تھے۔ حضور غوث پاک نے کہا تھا کہ میری والدہ نے مجھ سے یہ نصیحت کی تھی اور میں نے یہ والدہ سے عہد کیا تھا کہ زندگی میں کتنی بھی مشکل آ جائے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اپنے والدہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو نہیں توڑا۔ آپ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ڈاکو سجدے میں گر گیا اور رو رو کر یہ کہنے لگا کہ ایک تو ہے، اے بچہ، ایک تو ہے جو اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کے لیے تو نے 40 قیمتی اشرفیوں کو تک نہیں دیکھا، تو نے اس کے بارے میں بھی راز بتا دیے، اور ایک میں ہوں جو میں ہر دن اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہوں۔ وہ تائب ہو کر توبہ کر کر اور اس نے وہ سارے گناہ چھوڑ دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گروہ کے سارے ڈاکوؤں نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم بہتر جانتے ہیں۔ ہم زبان سے تو اپنے بچے کو یہ ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا غلط بات ہے، لیکن اپنے عمل سے اپنے بچے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ گفتار کے غازی ہیں، صرف بولنے کے غازی ہیں، عمل کے غازی نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی غلام غوث بننا چاہتے ہیں، آپ واقعی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے عاشق بننا چاہتے ہیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی غلام غوث بنے، تو آپ کو حضرت ابو صالح جیسا بننا ہوگا۔ اگر میری کوئی ماں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ اس کا بچہ غلام غوث بنے، تو اسے چاہیے کہ وہ ام الخیر فاطمہ جیسا بننے کی کوشش کرے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جیسا بننے کی کوشش کرے۔ آج ہمارے ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جب وہ نارمل حالت میں ہوتی ہے تب تک تو تھوڑی عبادت وغیرہ کر بھی لیتی ہے، گھر کے تھوڑا کام بھی کر لیا کرتی ہے، لیکن جب وہ حمل کی حالت میں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کسی کے گھر میں جا کر، جب وہ حمل کی حالت میں ہوتی ہیں اور سست پڑ جاتی ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ بچہ پیٹ میں پل رہا ہے، وہ جو چیزیں دیکھیں گی، جو عمل کریں گی، اس کا بچے پہ اثر پڑے گا۔ لیکن ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ دن بھر سیریل دیکھتی رہتی ہیں، کام تو کرتی نہیں ہیں، حمل کی حالت میں بیٹھی رہیں گی، گانا سنتی رہیں گی، سیریل دیکھتی رہیں گی۔ حضور غوث پاک کی والدہ کو دیکھیں، آپ نے نہیں سنا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے شکم سے ہی 18 پارے کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے؟ آپ نے سنا یا نہیں سنا؟
آپ نے یہ واقعہ سنا نا، کیسے وہ حافظ قرآن بنے 18 پارہ کے؟ ان کی والدہ محترمہ 18 پارہ کی تلاوت کیا کرتی تھی، روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ حضور غوث پاک ماں کے شکم میں تھے، وہ تلاوت سن سن کر ان کو بھی 18 پارے یاد ہو گئے۔ جو میری ماں بہنیں آج ناچ گانا دیکھتی ہیں حمل کی حالت میں، وہ ذرا سوچے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو کیا بنے گا۔ وہ غلام غوث تو کبھی نہیں بن سکتا، ہاں نچنیاں ضرور بن سکتا ہے، ہاں نچنیاں ضرور بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ غلام غوث بنے تو آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ جیسا بننا ہوگا، والد جیسا بننا ہوگا۔ آخری بات، ہم لوگوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سمجھا وہ صرف ان کی کرامتوں سے سمجھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذات بابرکات سے بہت ساری کرامتوں کا ظہور۔ بے شک کرامت ظاہر تو ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صرف ولی ہی نہیں، ولی کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بڑے عالم دین بھی تھے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے واعظین بھی تھے۔ آپ کی تقریر میں وہ طاقت تھی کہ آپ بغیر مائک کے جب تقریر کیا کرتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا، جیسا سب سے آگے بیٹھے ہوئے شخص کو جیسی آواز سنائی دیتی، ویسے ہی سب سے پیچھے ہوئے بیٹھے شخص کو بھی اتنی صاف آواز سنائی دیتی جتنا آگے بیٹھے ہوئے شخص کو سنائی دیتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، کہ میں آخری پیغام اپنے دوستوں کو بھی دے رہا ہوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں۔ حضور غوث پاک سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ جو مقام عطا کیا ہے، اللہ نے یہ جو مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے وہ کیسے عطا کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا۔ کیا فرمایا حضور غوث پاک نے؟ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے دین کی تعلیم حاصل کی، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ میں نے دین کی تعلیم حاصل کی، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ حضرات محترم، آپ اس سے بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیم یہ کتنی اہم شے ہے، کتنی امپورٹنٹ شے ہے۔ ہم سب یہ کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت حصول علم کے لیے زندگی میں صرف کریں۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ زندگی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم نے بہت پڑھ لیا۔ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ ذوق باقی رہے گا کچھ سیکھنے کا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل کے برکت سے اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے۔ بالخصوص میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر احمد رحمانی صاحب کے والد محترم کا سایہ ان کے اوپر دراز فرمائے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔